جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم فنکشنز آف مینجمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اینڈ ٹل ناؤ وی ہیو کمپلیٹڈ 3 functions of management, namely planning, organizing and staffing, and we are discussing this 4th function. And in the first lecture we had first part of it, directing کا پہلا پارٹ جو ہے وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لیا تھا. اس میں ہم نے اس کو کافی حد تک کور بھی کر لیا تھا. میرا خیال تھا کہ 2-3 چیزیں اس میں آپ کو اور بتائی جائیں. اینڈ ان today's lecture انشاءاللہ we'll be discussing the second part of directing. اور اس کے اندر جو چیزیں ہم نے کور کرنی ہیں اس میں کیا ہے، components of directing. ان components میں there is motivation, there is leadership, there is communication, there is coordination, and at the end supervision. And then we'll discuss a bit about characteristics of directing. Directing کی خصوصیات کیا ہیں. It initiates actions, it's a pervasive function, then it's a continuous activity, it's in the descending order of hierarchy, it's a human factor, it involves human factor, and at the end it is performance oriented. یہ خصوصیات ہیں ڈائریکٹنگ کی. سو لیٹس ہیو دس فرسٹ ون، کمپوننٹس آف ڈائریکشن. اس میں پہلی چیز جو ہے دیٹ از موٹیویشن. موٹیویشن کا کیا مطلب ہے؟ موٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا. ہم نے اس سے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی ہے پچھلے لیکچر میں بھی موٹیویشن کے اوپر. کسی کو کسی کام پر ابھارنا، ترغیب دینا، یہ موٹیویشن کہلاتا ہے. اب موٹیویشن کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ ڈائریکٹنگ میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ڈائریکٹنگ میں آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں کسی بھی امپلائی کے ساتھ اور اس کو ایکشن پر ابھارتے ہیں. جب آپ اس کو ایکشن پر ابھار رہے ہوتے ہیں، جب آپ سے کام لینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس کو موٹیویٹ کر کے کام لیں. آپ اس کو ترغیب کے انداز میں لیں تاکہ وہ آپ کی بات کو اچھی طرح سے سمجھے. اب موٹیویشن کے بہت سارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے. ایک مطلب تعریف کا ایک جملہ کہہ دینا، یہ بھی موٹیویشن ہے. ان رائٹنگ کسی کو پریس سرٹیفکیٹ دے دینا، یہ بھی موٹیویشن ہے. اسی طرح کسی کو تھوڑا سا اس کی پرفارمنس پر باقیوں سے یونیک سمجھنا یا یونیک کر کے پیش کرنا موٹیویشن ہے. آپ اس کو فائنینشیل ریوارڈ دے سکتے ہیں، یہ بھی موٹیویشن ہے. آپ اس کو فائنینشیل ریوارڈ کے علاوہ اینول اپریزل اس کی اچھی کر سکتے ہیں، اس کو پروموشن دلا سکتے ہیں. دیز آر آل شیپس آف موٹیویشن. اور موٹیویشن کا جو امپیکٹ ہے امپلائی کے اوپر وہ انٹرنل امپیکٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو لیول آف ایفیشنسی ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک سیٹسفائیڈ امپلائی ہو جاتا ہے. جب وہ سیٹسفائیڈ امپلائی ہوتا ہے تو اس کا لیول آف کمٹمنٹ، لیول آف جاب سیٹسفیکشن دونوں بڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے. تو ڈائریکٹنگ میں موٹیویشن اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں اپنے امپلائی کے ساتھ تو آپ کو اسے ترغیبی انداز میں موٹیویٹڈ سٹائل کے اندر آگے لے کے چلنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہو اور وہ انکریج بھی ہو. ٹھیک ہے، وہ انکریج ہو اور اچھا پرفارم کرے. تو یہ اس ساری چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ موٹیویشن ہے، وچ از ون آف دی بیسٹ ون آف دا امپورٹنٹ ایلیمنٹس اینڈ دا کمپوننٹس آف ڈائریکشن. دوسرا کیا ہے؟ لیڈرشپ. لیڈرشپ رہنمائی کرنا. کسی آدمی کو جب آپ کسی چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آپ اس کو یو آر لیڈنگ فرام دا فرنٹ. آپ کو پہلے خود چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس لائق ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کو اس کے بارے میں بتا سکیں. It is to influence the people so that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group goals. جو آرگنائزیشن کے گولز ہیں وہ حاصل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیڈرشپ کے ساتھ. اور لیڈرشپ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا سکل رکھتے ہوں. یہ انفلوئنس جو ہے یہ ایک تو بائی ورچو آف یور پوزیشن ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کسی کے مینیجر ہیں تو آبویسلی آپ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں بائی ورچو آف یور پوزیشن. دوسرا انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت کا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں، یو آر سو ٹروتھفل، یو آر سو آنیسٹ اینڈ یو آر سو نالجفل، یو آر سو اسکلفل کہ آپ ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ کو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں اور آپ کے نیچے آپ کے سب آرڈینیٹس جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں
وہ مانتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں جو آپ کو ایک لیڈر کے طور پر وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اچھا, لیڈر اب امپورٹنٹ کمپوننٹ اس لیے ہے ڈائریکٹنگ کا کہ لیڈر ہمیشہ انسپائر کرتا ہے. جب لیڈر انسپائر کرتا ہے تو جو لوگ آپ سے انسپائر ہو جاتے ہیں وہ آپ کو فالو کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ از امپورٹنٹ ایلیمنٹ, امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ڈائریکشن. تیسرا کمپوننٹ کیا ہے؟ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ کمیونیکیشن ہے ایک پیغام کو, ایک میسج کو پورے طریقے سے سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس کو اسی معنی میں آگے پاس آن کر دینا, ٹھیک ہے, اور دوسرے تک اس طریقے سے اسے پہنچانا کہ وہ بھی اس بات کو مکمل طور پر سمجھ جائے, تاکہ جب وہ اس پیغام کے اوپر ریئیکٹ کرے یا اس انسٹرکشن جو آپ نے اس کو پہنچائی ہے اس پر وہ اپنا ریئیکشن دے تو وہ وہی ہو جو آپ کا ڈیزائرڈ لیول ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ نے ایک چیز کنوے کی اور وہ پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی, اس لیے جب کسی سب آرڈینیٹ پہ اس پہ ایکٹ کیا, عمل کیا, تو وہ ڈفرینٹ تھا جو آپ پرسیو کر رہے تھے. سو communication means transferring of information from one person to another, one thing. Then it includes sending message and receiving message. ایک پیغام بندہ دے رہا ہے اور دوسرا لے رہا ہے, and when message is sent, جب پیغام بھیج دیا گیا اور receiver receives it, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے اس کو, اور وہ اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد he responds and reacts about that message. This is very important کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کا ڈیزائرڈ ریئیکشن ملے, تو یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے پیغام کو, آپ اس پیغام کو اپنے سب آرڈینیٹ تک اسی طرح سے پہنچائیں جیسے کہ آپ تک آیا تھا, تاکہ اس پر آنے والا ریئیکشن بھی آپ کی توقعات کے عین مطابق ہو. So in an organization, a manager must develop an effective communication system so that he may give instructions and guidance to his subordinates and could motivate them to do the work to the best of their ability, تاکہ وہ اس کے سب آرڈینیٹ جو ہیں وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکیں. اور یہ اس وقت ہوگا ڈائریکٹنگ میں جب آپ کمیونیکیشن کا سٹائل اور کمیونیکیشن کا سسٹم جو ہے وہ اتنا اچھا رکھیں گے کہ وہ آپ اپنی جو بات سب آرڈینیٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ مکمل طریقے سے اس تک پہنچ جائے. اس کے بعد کیا ہے؟ کوآرڈینیشن. کوآرڈینیشن پہلے تھوڑی بہت بات ہوئی ہے اس پر. کوآرڈینیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ چلنا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا کوآرڈینیشن کے ساتھ. سو سکسیزفل ڈائریکٹنگ ریکوائرز افیکٹو کوآرڈینیشن. اچھی جو ڈائریکشن ہے اور کامیاب جو ڈائریکٹنگ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ افیکٹو کوآرڈینیشن جو ہے وہ دیٹ شوڈ ٹیک پلیس ان دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, کوآرڈینیشن از اے پروسیس آف لنکنگ دی ایکٹیویٹی آف ڈفرینٹ سورسز. مختلف جو سورسز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو آپس میں لنک کرنا جو ہے دیٹ از کالڈ کوآرڈینیشن. اب مختلف انڈیویجولس کام کر رہے ہوتے ہیں ویریس ڈپارٹمنٹس کے اندر, بہت سارے ڈپارٹمنٹس اپنا انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی ایکٹیویٹیز کو الائن کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا, ٹھیک ہے, یہ سارا جو ہے یہ کہلاتا ہے کوآرڈینیشن. اٹ از انٹر ریلیٹڈ ود مینیجریل فنکشن, ود آل مینیجریل فنکشنز. اس سے پہلے جتنے ہم نے مینیجریل فنکشنز پڑھ لی ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ کی فضا جو ہے وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. When the coordination activity is not conducted effectively, then direction is not effective. ڈائریکشن بلکہ فیل ہو جاتی ہے اگر آپ کی کوآرڈینیشن صحیح نہیں ہے. تو مثال کے طور پر ایک یونٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ایچ آر ہے, فائنینس ہے, مارکیٹنگ ہے, سیلز ہے, آپریشنز ہے. اب یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس, ایک تو ان کے اپنے ڈپارٹمنٹل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اگر یہ اپنے ڈپارٹمنٹل آبجیکٹیوز کے لیے ہی صرف کام کریں اور ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہ کریں تو پھر آرگنائزیشنل آبجیکٹیو کے لیے کام نہیں ہو سکتا. سو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کا آپس میں بھی کوآرڈینیشن ہو اور ان ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے لوگوں کا بھی آپس میں کوآرڈینیشن ہو, تاکہ ایک افیکٹو ڈائریکشن جو ہے وہ وجود میں آ سکے اور مل کے سارے ڈپارٹمنٹس, سارے کے سارے انڈیویجولس ایک کامن گول کی طرف جو ہے وہ پروسیڈ کر سکیں. اس کے بعد کیا ہے؟ دین اٹ از سپرویژن. سپرویژن میں کیا ہے؟ سپروائز کرنا, چیزوں کو اوپر سے دیکھنا, ان کے لیے ہدایات جاری کرنا اور ان کو
ایسے نظر سے دیکھنا کہ اگر کہیں کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اردو میں عام اس کو ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ نگرانی کرنا، کسی کام کی نگرانی کرنا. تو ڈائریکٹنگ میں سپرویژن جو ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ یو اسائن دا ڈیوٹیز ٹو یور ورک فورس. اب اس کے بعد کا کام جو ہے دیٹ از سپرویژن. آپ نے کام اسائن کر دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اسٹاف جو ہے جو کام کر رہا ہے کیا وہ ریکوائرمنٹس کے مطابق کر رہا ہے، کیا وہ انسٹرکشنز کے مطابق کر رہا ہے، کیا وہ ایسا کام کر رہا ہے جو کہ رزلٹ اورینٹیڈ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سپرویژن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹنگ انوالوز دا سپرویژن آف ورک after the duties has been assigned to the workforce. Then it is manager's duty to look after the work of staff and examine it as it is done according to the orders issued or not. تو کام جو دیا گیا تھا وہ ایز پر انسٹرکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. Then effective supervision results in improved employees' performance. اگر آپ افیکٹولی چیزوں کو سپروائز کر رہے ہوں گے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ آرگنائزیشنل انسٹرکشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کر رہے ہوں گے ان کو اگین آپ گائیڈ کریں گے کہ تاکہ اپنی کام کو بہتر کر سکیں، تو اس سے الٹیمیٹلی اوور آل پرفارمنس جو ہے امپلائیز کی اس میں اضافہ ہوگا اور وہ امپروو ہوگی. تو افیکٹو سپرویژن ریزلٹس ان امپرووڈ employee performance. Supervision helps in solving their work related problems. اگر کہیں کسی کو کوئی پرابلمز آ رہے ہیں کوئی اپنے کام کے دوران، وہ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز واضح نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے صحیح، تو وہ سپروائزر جو ہوتا ہے اس کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ اس کے ان پرابلمز کو بھی دور کرے. اور اگر وہ اس کی پرابلمس کو دور نہیں کر پا رہا کسی ایک لائن پر چلتے ہوئے، تو وہ پھر الٹرنیٹ اسٹریٹجیز جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. الٹرنیٹ اسٹریٹجی کے ذریعے سے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹلی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے کہ بھئی اس کو ایک مختلف عمل جو ہے وہ دے دے، اور تاکہ امپلائی کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو سکے. تو سپرویژن اوور آل یہ چیز ہے کہ آپ نگرانی کرتے ہیں جو وہ اس کام کی جو کہ آپ نے امپلائیز کو دیا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ امپلائیز جو ہے وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کہیں کوئی خرابی ہو تو پھر آپ اس میں بہتری کے لیے ان کو مشورہ دے سکتے ہیں. یہ 5 نمبر تک جو تھا دیز آر کمپوننٹس آف ڈائریکشن. اور اب ہم دیکھیں گے کہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں ڈائریکٹنگ کی. ڈائریکٹنگ انیشیٹس ایکشنز. ڈائریکٹنگ انیشیٹس ایکشن تھوڑا سا پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ وہ پہلا کام ہے، یہ وہ پہلا سٹیج ہے پورے فنکشنز آف مینجمنٹ میں کہ جہاں پر عملی طور پر کام کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایکشن شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو باتیں ہیں 2-3 کنٹرولنگ میں اور اس میں اسٹافنگ میں، آرگنائزنگ میں اور پلاننگ میں، وہاں پر آپ ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو سٹیج ہے ڈائریکٹنگ کی، یہ ان پلانس کو آپ ایکشنز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹ انیشیٹس دی ڈائریکشن. ٹھیک ہے، ادرس ڈائریکٹنگ فنکشنز آر پرفارم بائی دا مینیجرس، یعنی یہ جو 4-5 چیزیں ہیں. ان آرڈر ٹو ڈسچارج دیئر ڈیوٹیز ان آرگنائزیشن دیز فنکشنز پریپیئر اے پلیٹ فارم. اور وہ فنکشن جو پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں، بٹ ڈائریکٹنگ انیشیٹس دا ایکشن. پرویزو فنکشن ہے یہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈائریکٹنگ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر لیول پر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کسی بھی آرگنائزیشن میں جب بھی کام ہو رہا ہوگا تو ڈائریکشن جو ہے وہ ہر لیول پر ہو رہی ہوگی. ڈائریکٹنگ از اے یونیورسل، اٹس اے جنرل اینڈ اٹس اے پرسسٹنٹ ایکٹیویٹی اینڈ اٹس اے آن گوئنگ پروسیس. ٹھیک ہے، ڈائریکٹنگ ٹیکس پلیس ایٹ ایوری لیول آف دی آرگنائزیشن. Whenever there is supervision and subordinate relationship, directing exists, and the manager would be providing the guidance and inspiration to the subordinate. ہر وقت ہو رہا ہے آرگنائزیشن میں، جہاں بھی کام ہو رہا ہوگا، جس لیول پر بھی کام ہو رہا ہوگا، جہاں بھی سب آرڈینیٹ کا اور سپیریئر کا ریلیشن شپ پیدا ہوگا، ڈائریکٹنگ کا ایلیمنٹ وہاں پہ ایگزسٹ کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرویزو فنکشن ہے. دین اٹس اے کنٹینیوس ایکٹیویٹی. ڈائریکشن جو ہے وہ کبھی رک نہیں جاتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹنگ یہ ایکٹیویٹی ایک دفعہ کر کے روک دی گئی ہو. یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے. روزانہ کے روزانہ باسز جو ہیں وہ ہدایات جاری کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ کام چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے. دین اٹس اے ڈسینڈنگ آرڈر ایکٹیویٹی.
ڈسینڈنگ آرڈر ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاپ سے باٹم کی طرف آتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہدایات جو ہیں یعنی ڈائریکٹنگ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہو. ہمیشہ ٹاپ مینجمنٹ ہدایات لوئر کو دیتی ہے، مڈل مینجمنٹ کو دیتی ہے، مڈل مینجمنٹ لوئر مینجمنٹ کو دیتی ہے، لوئر مینجمنٹ اپنے مینیجرس کو دیتے ہیں، مینیجرز اپنے اسٹاف کو دیتے ہیں اور اسٹاف اس کی پرفارمنس کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسینڈنگ آرڈر آف ہائرارکی میں یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے. اٹس اے ہیومن فیکٹر. ہیومن فیکٹر اس طرح سے ہے کہ ڈائریکٹنگ جو ہے اٹ پریکٹیکلی ڈیلز ود دی امپلائیز ہو ٹیک ورک فرام دیم. یہاں پہ ہیومن انوالو ہو جاتا ہے، یعنی آپ انسانوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تب آپ پرفارمنس لے سکتے ہیں. کام کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں، کام لینے والے بھی انسان ہوتے ہیں. تو ہیومن فیکٹر انوالو ہو گیا ڈائریکٹنگ کے پروسیس کے اندر. ٹھیک ہے. آل امپلائیز آر ڈفرینٹ اینڈ بیہیو ڈفرینٹلی ان ڈفرینٹ سچویشنس. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ ایک نیچر کے لوگ نہیں ہوتے، وہ مختلف نیچر کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ بیہیو کرتے ہیں، اور مختلف سچویشن میں مختلف لوگوں کا مختلف رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سچویشن میں مینیجر کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کیسے ٹیکل کرتا ہے، ایک سچویشن کے مطابق حالات کو کیسے ٹیکل کرتا ہے. اٹ بیکمز امپورٹنٹ فار دا مینیجر ٹو ٹیکل دا سچویشن اپروپریٹلی. جس طرح کے حالات ہوں گے مینیجر ان کو کیسے ہینڈل کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہیومن فیکٹر جہاں بھی انوالو ہوگا وہاں پہ سچویشنز ڈفرینٹ ہوں گی، اور ڈفرینٹ سچویشنز میں لوگ ڈفرینٹ بیہیو کریں گے، اور ڈفرینٹ بیہیویئرس کے ساتھ مینیجر کو اسی طرح سے اپروپریٹ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے، تب جا کے چیزیں جو ہیں وہ درست سمت میں جائیں گی. دین ہیومن فیکٹر از ایڈریسڈ ان ڈائریکٹنگ فنکشن پراپرلی. یہ جو فنکشن ہے ڈائریکٹنگ کا، اس میں ہیومن فیکٹر کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یو آر مین ٹو مین پاسنگ یور انسٹرکشنز، اور اسی کے حوالے سے آپ ایفیشنسی امپلائیز کی امپروو کر سکتے ہیں، اور آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ گرو کرے گی. سو چھٹا کیا ہے؟ اٹس پرفارمنس اورینٹڈ. پرفارمنس اورینٹڈ یہ اس طرح سے ہے کہ ڈائریکٹنگ کا ایلیمنٹ جب پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اور جب آپ بہترین طریقے سے لوگوں سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں ٹو دا میکسیمم لیول آف دیئر ایبلٹیز اینڈ ٹو دا میکسیمم پوٹینشیل آف دیئر اسکلز اینڈ ٹو دی میکسیمم ایکسٹینٹ آف دیئر ایکسپیرینسز. جب یہ سارے عمل ہو جاتے ہیں اور اس میں ڈائریکٹنگ اپنا بنیادی رول پلے کر لیتی ہے، تو یہی جو ڈائریکٹنگ کا عمل ہے یہ پرفارمنس اورینٹڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ مطلب ڈائریکٹنگ کا جو مین ایلیمنٹ ہے نا، ٹھیک ہے، مین موٹیویٹنگ فیکٹر جو ڈائریکٹنگ کا ہے، یعنی مین جو مقصد ہے ڈائریکٹنگ کا، وہ ہے کہ آپ ورک ایفیشنسی لے کے آئیں اپنے امپلائیز کے اندر. ٹھیک ہے. آپ نے ڈائریکٹنگ کنورٹس پلانز انٹو پرفارمنس. وہ جو آپ نے کاغذوں پہ لکھ رکھا ہے اس کو پریکٹیکلی کام لینے کے بعد اس کو پرفارمنس میں کنورٹ کرنا، یہ ڈائریکٹنگ کے ایلیمنٹ کی پرویو میں آتا ہے. When you direct people and you encourage them to work, you motivate them to work, تو they give their performances. وہ performances ایوریج بھی ہو سکتی ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ اچھے مینیجرز کا کام ہے کہ وہ ان پرفارمنس لیولز کو اسکیلیٹ کیسے کرتے ہیں، کسی بری پرفارمر کو اچھے پرفارمر میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا عمل جو ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور اس سارے مسلسل عمل کے دوران ڈائریکٹنگ جو ہے وہ ایک مین رول پلے کرتی نظر آتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے انڈیویجولس کی پرفارمنسز کو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے، اور ان کی بیسس پہ ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بیس پہ پھر آرگنائزیشنل گول جو ہے اس کی اچیومنٹ کی طرف ہم زیادہ بہتر انداز میں بڑھ سکتے ہیں. So this ends with today's this lecture, which was about the second part of organizing, and with this end we have ended this fourth function of the management. Inshallah, in coming lectures we'll be discussing the final function of management, and till then, Allah Hafiz, stay blessed, and go through these slides carefully, read them, listen them. And if you find out any difficulty, we can discuss it even on WhatsApp, on telephone, on emails, through MS Streams, or whatever channel you can easily adopt, because I understand that most of you, some of you maybe have problems of internet and other things. So whatever is convenient to you, I am always available.
just let me know before contacting. Just give me a call or give me a missed call or send me some message so that I am attentive and I can attend you easily. Stay blessed. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.